بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محترم، یہ لشکری فصیل پر نہ چڑھیں، بلکہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ وہ فصیل پر چڑھ کر شہر پر قبضہ کرنے کے درپے ہیں۔ اس طرح اگر الغزل اور الزجری دونوں مل کر شہر کے شمال میں شہر کے اندر موجود لشکر اور دیگر مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ الجھائے رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں جنوب کی طرف سے حملہ آور ہو جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں فصیل پر چڑھ کر شہر کا جنوبی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس طرح شہر کا دروازہ کھلنے کے بعد آپ بھی شہر میں داخل ہو جائیں، ساتھ ہی الغزل اور الزجری کو بھی اطلاع کر دیں کہ وہ بھی شمال کی طرف سے حملہ تر کر کے جنوب کی طرف آئیں اور آپ کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں، اس لیے کہ جب ہمارا لشکر شہر میں داخل ہوگا تو شہر کے اندر سارا لشکر ہم پر ٹوٹ پڑے گا اور ہمیں شہر سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس صورتحال میں ہمیں اپنی ساری قوت کو یکجا کر کے دشمن پر ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ رقیم بن خلات جب خاموش ہوا تب الغزل کہنے لگا، رقیم میرے بھائی، یہ ایک بہترین تجویز ہے، مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم سورج طلوع ہونے تک الصخرہ شہر پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ الغزل کے بعد سلطان ابو الحسن نے اپنا فیصلہ دیا، رقیم بن خلات کی یہ تجویز واقعی قابل عمل ہے اور اب ہمیں اس پر عمل کرنے کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ اس پر الزجری کہنے لگا، سلطان محترم، میں اور الغزل ابھی اپنے لشکر کے ساتھ الصخرہ شہر کے شمال میں چلے جاتے ہیں اور ہم جاتے ہی وہاں پر حملہ کر دیں گے۔ ہمارے حملہ کرنے سے شہر کے اندر جو نصرانی لشکر ہے وہ سمٹ کر شمالی سمت چلا جائے گا، لہٰذا آپ کو جنوب کی طرف سے حملہ آور ہونے میں آسانی رہے گی۔ سلطان نے اس تجویز سے اتفاق کیا، جس کے جواب میں الغزل اور الزجری اپنے لشکروں کو لے کر شمال کی طرف چلے گئے تھے۔ الصخرہ شہر کے شمال میں جانے کے بعد الغزل اور الزجری نے اپنی لشکریوں کو کیچڑ اور پانی سے بچاتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ پڑاؤ سے تھوڑا سا آگے دونوں نے اپنے لشکر کے بہترین تیر اندازوں کو ڈھالوں کی اوٹ میں بٹھا دیا تھا اور کچھ لشکریوں کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ وہ بار بار آگے بڑھتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے پوری آوازوں سے بلند کرتے ہوئے شمال کی فصیل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں اور دشمن کی تیر اندازی سے بچنے کے لیے اپنے سروں پر ڈالیں جمائے رہیں، اور یہ کہ بار بار رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے دشمن پر یہ ظاہر کریں کہ وہ فصیل پر چڑھ کر شہر کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد الغزل اور الزجری کے لشکری حرکت میں آئے اور پوری قوت سے انہوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ الصخرہ شہر پر جب شمال کی طرف سے الغزل اور الزجری نے حملے شروع کیے تو شہر کے اندر جو محافظ لشکر موجود تھا اس کا بہت بڑا حصہ شمال کی طرف بیٹھا تھا تاکہ شمال کی طرف سے ہونے والے حملے کو روکا جا سکے۔ تاہم لشکر کے کچھ حصے جنوب، مشرق اور مغرب میں بھی متعین کر دیے گئے تھے۔ رات اب اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی تھی، بارش تھمتی دکھائی دے رہی تھی، آسمان پر جگہ جگہ سے بادلوں کے پھٹنے کا عمل بھی شروع ہو چکا تھا، یہاں تک کہ جس وقت الغزل اور الزجری نے شہر پر حملے کی ابتدا کی اس وقت تک بارش رک چکی تھی اور مشرق کی طرف سے سفید شہر نمودار ہو رہا تھا۔ جس وقت شمال کی طرف سے الغزل اور الزجری کے سپاہیوں نے حملہ آور ہوتے ہوئے تکبیریں پڑھنا شروع کی، تب رقیم بن خلات حرکت میں آیا اور اپنے سامنے کھڑے سلطان ابو الحسن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، الغزل اور الزجری دونوں نے مل کر الصخرہ شہر کے شمالی حصے پر حملہ کر دیا ہے، اب ہمیں بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ سلطان محترم، آپ اپنے لشکر کو تھوڑا آگے بڑھائیں، بارش اب تھم چکی ہے، جوں جوں آپ آگے بڑھیں گے چڑھائی آئے گی، لہٰذا آپ کو کہیں بھی پانی کھڑا دکھائی نہ دے گا۔ لشکر کو آگے لے جانے کے بعد آپ اپنی لشکر کو زمین پر بٹھا دیں، اپنے لشکر کی اگلی صفوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے سامنے آہنی ڈھالیں رکھیں تاکہ اگر الصخرہ شہر کی فصیل کے اوپر سے ان پر تیر اندازی کی جائے تو ان کے تیر ہمارے سپاہیوں کی ڈھالوں پر آ کر لگیں، جبکہ اپنے لشکر کی پچھلی صفوں کو حکم دیں کہ وہ شہر کی فصیل اور برجوں پر اندھا دھند تیر اندازی کریں۔ یہ انتہائی تیز تیر اندازی ہونی چاہیے اور اس میں زیادہ تر نشانہ برجوں کو بنانا چاہیے، فصیل کے باقی حصے کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ فصیل کے اسی حصے سے
मैं अपने लश्कर के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करूं। इस पर सुल्तान अबुल हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन उंदलस के मुजाहिद, मैं तुम्हारे सारे लाए अमल को समझ चुका हूँ। अब तुम अपने काम की इब्तिदा करो, मैं अपने की इब्तिदा करता हूँ। इसके साथ ही शहर की फसील पर चढ़कर हमला आवर होने के लिए रकीम बिन खलात और मंसूर बिन नौमान अपने लश्कर के साथ आगे बढ़े थे। सुल्तान ने भी अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर तयशुदा तजवीज़ के मुताबिक सुल्तान ने अपने लश्कर को आगे बिठा दिया। अगली सफ़ों ने अपने सामने ढालें रख ली थीं, जबकि पिछली सफ़ों के सिपाहियों ने अपने तरकश अपने पहलू में रखते हुए कमानें संभाली थीं, ताकि अल-सुखरा शहर की फसीलों पर तीर अंदाजी कर सकें। सारे इंतजामात होने के बाद रकीम बिन खलात शहर की फसील के करीब आने के बाद रुका और अपने पहलू में मंसूर बिन नौमान को मुखातब करके कहने लगा, देख मंसूर मेरे भाई, जो लश्कर इस जंग में तेरी कमानदारी में रहा है और अब भी तेरी ही कमानदारी में रहेगा, और जो लश्कर इससे पहले मेरे साथ काम करता रहा है, मैं उसे लेकर शहर की फसील पर चढ़ने की कोशिश करूंगा। देख मेरे भाई, तेरा काम ये होगा कि वो लोग जो शहर की फसील के बुर्जों से बाहर निकलकर हम पर तीर अंदाजी करने की कोशिश करें, तुम उन पर तीर बरसाना और उनका खात्मा करते रहना। इस तरह मुझे फसील पर चढ़ने में आसानी रहेगी। मंसूर बिन नौमान ने रकीम बिन खलात की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। इसके बाद रकीम बिन खलात अपने हिस्से के लश्कर को लेकर आगे बढ़ गया था। रात की तारीकी में रकीम बिन खलात ने अपने लश्कर के साथ मिलकर शहर की फसील पर रस्सों की सीढ़ियां फेंक दी थीं। फिर वो अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से उन सीढ़ियों के जरिए फसील पर चढ़ने लगा था। फसील के ऊपर जो मुहाफ़िज़ थे उन्हें भी खबर हो गई थी कि शहर के शुमाल पर हमला आवर होने के बाद दुश्मन जनूब की तरफ से फसील पर चढ़ना शुरू हो चुका है। लिहाजा उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया ताकि शुमाल की तरफ से कुछ लश्कर सिमटकर उनकी मदद को पहुंच सके। इसके अलावा करीबी बुर्जों से सिपाहियों ने बाहर निकलकर जब रकीम बिन खलात के लश्कर पर तीर अंदाजी करना चाहिए तो इस मौके पर मंसूर बिन नौमान और खुद सुल्तान अबुल हसन के तीर अंदाजों ने अपनी तीर अंदाजी के ऐसे जोहर दिखाए कि जो भी अल-सुखरा का मुहाफ़िज़ बुर्जों से निकलकर रकीम बिन खलात और उसके साथियों पर हमला आवर होने के लिए निकला, उसे तीरों से चेत कर रख दिया गया। ये सूरत हाल देखते हुए अल-सुखरा शहर की फसील के मुहाफ़िज़ बुर्जों तक महदूद होकर रह गए थे और बुर्जों के अंदर भी वो अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक तीर अंदाजी नहीं कर सकते थे, इसलिए कि जो ही कोई अपने जिस्म का हिस्सा बाहर निकालता और रकीम बिन खलात और उसके साथियों पर तीर अंदाजी करने की कोशिश करता, मंसूर बिन नौमान और सुल्तान की तरफ से सनसनाते हुए तीर आते और उन्हें चेतते हुए निकल जाते थे। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए रकीम बिन खलात रस्सों की सीढ़ियों के जरिए अपने सारे लश्कर को लेकर फसील पर चढ़ गया था। रकीम बिन खलात जब अपने साथियों के साथ शहर की फसील पर चढ़ गया तो बुर्जों के अंदर से और शहर की सीमत से एक शोर और वावेला उठ खड़ा हुआ। शहर की तरफ से मुसल्लह लोग रकीम बिन खलात की राह रोकने के लिए बड़ी तेजी से फसील पर चढ़ने लगे थे। इसके अलावा जो लश्कर शहर के शुमाली हिस्से में अल-गज़ल और अल-ज़जरी के साथ मसरूफ़ जंग थे, उन तक भी ये खबर पहुँच चुकी थी कि जुनूब की तरफ से दुश्मन के लश्कर का एक हिस्सा शहर की फसील पर चढ़ चुका है। इस खबर पर जो लश्कर उस वक़्त शुमाल में भरपूर जंग में हिस्सा ले रहा था, उसने अपनी तादाद आधी कर दी। आधा हिस्सा शुमाल में ही रहा और उसने अल-गज़ल और अल-ज़जरी को अपने साथ जंग में मसरूफ़ रखा। बाकी आधा हिस्सा बड़ी तेजी से जनूब की तरफ बढ़ा था ताकि रकीम बिन खलात और उसके साथियों पर हमला आवर होकर उन्हें फसील से उतर जाने पर मजबूर किया जाए। सूरज अब मशरक से तुलू हो रहा था। आसमान पर फैले बादल जिनकी वजह से रात भर बारिश होती रही थी, अब जगह जगह से पट्टे पुराने कपड़े जैसी सूरत अख्तियार कर चुके थे। सूरज तुलू होने की वजह से हर चीज नुमायां हो गई और फसील के ऊपर से अल-सुखरा शहर बारिश में धुला धुला साफ दिखाई दे रहा था। रकीम बिन खलात शुमाल और शहर के अंदर की तरफ से भी मुसल्लह जवानों को भागते हुए अपनी तरफ आते हुए देख रहा था, लिहाजा वो उनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हो गया था। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए रकीब बिन खलात ने मंसूर बिन नौमान को भी अपने लश्कर के साथ फसील पर चढ़ने का हुक्म दे दिया था। ये हुक्म मिलते ही मंसूर बिन नौमान आंधी और तूफान की तरह हरकत में आया और रस्सों की वो सीढ़ियां जो पहले से ही अल-सुखरा शहर की फसील के साथ लटक रही थी,
ان کے ذریعے شہر کی فصیل پر چڑھ آیا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رقیب بن خلاد کے پہلو بپہلو دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب دو طرف سے حملہ آور ان کی طرف لپکنے لگے تھے۔ ایک وہ حملہ آور تھے جو شہر کی حفاظت پر مامور تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حملہ آور شہر کی فصیل پر چڑھ رہے ہیں تو رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ دوسرے حملہ آور شمال کی طرف سے آئے تھے۔ شمال میں جو بہت بڑا لشکر سلطان کے بھائی الغزل اور سپہ سالار الجزری کے خلاف برسر پیکار تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ شمال میں حملہ آوروں کا ایک حصہ فصیل پر چڑھ گیا ہے تو لشکر کا ایک حصہ بھی پلٹا اور رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھا تھا۔ اس صورتحال پر رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ حملہ آور جو الصخرہ شہر کی فصیل کے شمالی حصے کی طرف سے پلٹ کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی راہ منصور بن نعمان روکے گا اور شہر کے اندر سے محافظ لشکر جو فصیل پر چڑھتے ہوئے حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کی راہ رقیب بن خلاد روکے گا۔ رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان دونوں اب اپنے لشکر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جو ہی شمال کی طرف سے لپکنے والے مسلح جوان منصور بن نعمان کے لشکر کے قریب آئے، منصور بن نعمان ان سے پہلے حرکت میں آیا اور کرب تخلیق کی ندیوں، روح کے زخموں اور تند جذبات کی بدلیوں کی طرح وہ ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ منصور بن نعمان نے جب دشمن کے اندر گھس کر ان کا قتل عام شروع کیا تو ایسا لگنے لگا تھا جیسے شام و خسا کے اجنبی دھندلا کے جاگتے آثار کو بڑی تیزی کے ساتھ نگلنے لگے ہوں۔ ادھر رقیب بن خلاد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حملہ آوروں کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب شہر کے محافظ رقیب بن خلاد پر حملہ آور ہونے کے لیے رقیب بن خلاد کے نزدیک آئے تب منصور بن نعمان کی طرح رقیب بن خلاد بھی ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلی ہی حملے میں رقیب بن خلاد نے دشمن کے لشکریوں کو اپنے سامنے لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ فصیل کے اوپر رقیب بن خلاد نے شہر کے محافظوں کے لیے لمحہ عرصہ معیشر ہر ساتھ صدیوں پر حاوی کر کے رکھ دی تھی اور پھر اس کے حملوں کے باعث فصیل کے اوپر اور نیچے انسانی رگوں کا گرم خون پھیلنے لگا تھا۔ دشمن پر اپنے حملے تیز کرتے ہوئے رقیب بن خلاد اپنی لشکر کے ساتھ آہستہ آہستہ اس برج کی طرف بڑھنے لگا تھا جو شہر کے جنوبی دروازے پر تھا اور جس پر فرلندہ کا علم لہرا رہا تھا۔ سلطان ابو الحسن شہر سے باہر منصور بن نعمان اور رقیب بن خلاد کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ رقیب بن خلاد بڑی تیزی سے دشمن کو کاٹتا ہوا جنوبی دروازے کے برج کے قریب آیا، پھر اس نے اپنا آہنی ترسول اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے آہنی ترسول کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر ڈھال کی جگہ استعمال کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا وہ لوہے کا ترسول اس زور سے مشرقی دروازے کے اوپر نصب فرلندہ کے علم پر مارا کہ علم کی لکڑی ٹوٹ گئی اور علم زمین پر گر گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے فصیل کے اوپر لڑنے والے مسلمانوں اور فصیل کے باہر سلطان ابو الحسن کے لشکریوں نے جوش جذبات میں لگاتار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرنا شروع کر دی تھی، جن کے باعث جنگ کی بھٹی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھڑک اٹھی تھی۔ ادھر الغزل اور الجزری بھی بیکار نہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے ان کی طرف دشمن کا دباؤ ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی، یہاں تک کہ اپنے لشکروں کے ساتھ وہ شہر کی فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور بڑی تیزی سے فصیل کے محافظوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان بڑی تیزی سے دشمنوں کو کاٹتے ہوئے ایک بار پھر یکجا ہو گئے تھے۔ پھر رقیب بن خلاد اپنے متحدہ لشکر کو لے کر فصیل کے نیچے اترا۔ فصیل کے نیچے جو محافظ تھے ان پر اس نے بڑی درندگی اور خون خواری کے ساتھ حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث رقیب بن خلاد دشمن کو پیچھے دھکیلتا چلا گیا تھا، پھر ایک دم اپنے محافظوں کے ساتھ مڑا اور جنوبی دروازے کی طرف بڑھا تاکہ دروازے کو کھولے اور سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو۔ لیکن عین اس موقع پر شہر کے شرقی دروازے کے محافظ سامنے کی طرف سے رقیب بن خلاد اور اس کے محافظوں پر حملہ آور ہوئے۔ محافظوں میں رقیب بن خلاد کا عزیز اور پرانا ساتھی مجاہد بن یوسف پیش تھا۔
پھر پشت کی طرف سے بھی دشمنوں کے چند دستے رقیم بن خلات اور اس کے ساتھ دروازہ کھولنے والوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لگتا تھا انہیں خبر ہو گئی تھی کہ حملہ آور دروازہ کھول کر شہر کے باہر کھڑے اپنے لشکر کو موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس دو طرفہ حملے سے رقیم بن خلات کے محافظوں کا کافی نقصان ہوا۔ ایک ساتھ کئی حملہ آور رقیم بن خلات پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مجاہد بن یوسف بڑی دلیری، بڑی جانبازی کا مظاہرہ کرتا ہوا رقیم بن خلات کی مدد کے لیے بڑھا تھا۔ حملہ آور گھات سے نکل کر رقیم بن خلات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے وہ سینہ سپر ہو گیا تھا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مجاہد بن یوسف پر ایک ساتھ کئی تلواریں برس گئیں، جن میں سے کچھ کو اس نے اپنی ڈھال پر لیا، تاہم کچھ تلوار کے گھاؤ سے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ رقیم بن خلات کے کچھ ساتھی بھی پشت کی طرف سے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے تھے اور ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رقیم بن خلات دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ سلطان ابو الحسن سیلاب کی ریلے کی طرح شہر میں داخل ہوا۔ جو دشمن سامنے آیا اسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ رقیم بن خلات کو ابھی تک مجاہد بن یوسف کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ مجاہد بن یوسف کے خاصے بڑے گاؤں آئے تھے۔ کچھ ساتھیوں نے مجاہد بن یوسف کو شہر کے دروازے کے قریب ایک کمرے میں لٹا کر اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرنا شروع کر دی تھی۔ اب لمحہ بلمحہ شہر کا محافظ لشکر دبتا چلا جا رہا تھا۔ شمال کی طرف سے الغزل اور الزجری نے پورا دباؤ ڈالتے ہوئے شہر کے محافظوں کو کاٹ کر جنوب کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا، جبکہ رقیم بن خلات اور منصور بن نعمان کے ساتھ سلطان ابو الحسن بھی بڑی تیزی سے شہر کا دفاع کرنے والوں کا خاتمہ کرتے ہوئے شمال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں لشکر آپس میں مل گئے اور شہر کی مزاحمتی قوت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح سورج طلوع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد الصخرہ شہر پر سلطان ابو الحسن کا قبضہ ہو گیا تھا۔ شہر کی فتح کے بعد سلطان ابو الحسن نے شہر کے اندر اپنے سالاروں کے ساتھ ایک چکر لگایا۔ جن لوگوں نے مزاحمت کی تھی، چونکہ ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، لہٰذا باقی لوگوں کو سلطان ابو الحسن نے امان دے دی تھی اور انہیں اپنے اپنے گھروں میں امن کے ساتھ رہنے کی تلقین کی تھی۔ سلطان کے اس اعلان سے الصخرہ شہر کے لوگ گلیوں اور میدانوں میں نکل آئے تھے اور سلطان کے اس فیصلے پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد سلطان الصخرہ شہر کے انتظامی امور میں لگ گیا تھا۔ رقیم بن خلات جس وقت سلطان ابو الحسن کے بھائی الغزل اور الزجری کے علاوہ اپنے دست راست منصور بن نعمان کے ساتھ شہر کے اندر گھوم رہا تھا، ایک سپاہی بھاگا آیا اور رقیم بن خلات کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، مجاہد بن یوسف بری طرح زخمی ہے اور اسے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور جس وقت آپ نے شرقی دروازہ کھولنے کے لیے حملہ کیا تھا تو کچھ لوگ آپ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوئے تھے۔ حملہ آوروں کو مجاہد بن یوسف نے دیکھ لیا تھا اور ان کی راہ روکتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ ہم نے اسے شرقی دروازے کے محافظوں کے لیے جو کمرہ استعمال ہوتا ہے اس میں لٹا رکھا ہے اور ہم اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ اس خبر پر رقیم بن خلات کا چہرہ پیلا ہو کر رہ گیا تھا۔ منصور بن نعمان بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ اس پر سلطان ابو الحسن الغزل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، الغزل میرے بھائی، اپنی لشکر کے ساتھ بہترین طبیب شرقی دروازے کی طرف بھیجو جو میرے فرزند بن خلات کے ساتھی کی مرہم پٹی کا سامان کریں۔ اس کے ساتھ ہی الغزل وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ سلطان سے اجازت لینے کے بعد رقیم بن خلات اور منصور بن نعمان الصخرہ شہر کے شرقی دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رقیم بن خلات اور منصور بن نعمان شرقی دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں لکڑی کے ایک تختے پر مجاہد بن یوسف خون میں لت پت پڑا تھا۔ کچھ لشکریوں نے اس کے زخموں پر پٹیاں باندھی تھیں، لیکن وہ اب تک بے ہوش تھا۔ اتنی دیر تک سلطان ابو الحسن کے طبیب بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ خود رقیم بن خلات کے لشکر کے طبیبوں کو خبر ہو گئی تھی، وہ بھی آ گئے تھے۔ سب مل کر مجاہد بن یوسف کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے تھے، تاہم وہ بے ہوش پڑا تھا، جبکہ رقیم بن خلات اور منصور بن نعمان اس کے پاس بیٹھ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک سلطان ابو الحسن الغزل اور الزجری بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ مجاہد بن یوسف ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ مجاہد بن یوسف سارا دن بے ہوش پڑا رہا۔ شام کے قریب طبیبوں کے انگنت جتن کے بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اس نے اپنے سامنے ہلکی سی مسکراہٹ میں رقیم بن خلات اور منصور بن نعمان کی طرف باری باری دیکھا۔ اس موقع پر رقیم بن خلات بولا اور مجاہد بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
دیکھ مجاہد بن یوسف میرے ہم نشین، اس زیاں خانے میں تیرا میرا صرف رشتہ ہی نہیں بلکہ ایک طویل رفاقت بھی ہے۔ رقیم بن خلات اور منصور بن نعمان نے باری باری مجاہد بن یوسف کے پاس بیٹھ کر دن رات اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ رقیم کے اپنے لشکر اور سلطان ابو الحسن کے ماہر طبیب مجاہد بن یوسف کی دیکھ بھال اور اس کا علاج کرنے لگے تھے۔ کشتالیہ کے حکمران فرلندہ کو جب خبر ہوئی کہ اس کا سرحدی شہر الصخرہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور یہ کہ سلطان ابو الحسن نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو یہ خبر فرلندہ پر گویا بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ فرلندہ ابھی تک امید نہیں کر سکتا تھا کہ الصخرہ شہر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ الصخرہ وہ شہر تھا جسے فرلندہ اپنی طاقت کا مرکز اور مظہر بنا کر وہاں سے غرناطہ کی سلطنت پر حملوں کی ابتدا کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے جب خبر ہوئی کہ ہولی بردرہڈ، سیون سسٹر اور الصخرہ کے اندر جو نصرانی لشکر تھا اس کو بدترین شکست ہوئی ہے اور یہ کہ سلطان ابو الحسن شہر پر قابض ہو گیا ہے، تو اس غم میں اور دکھ میں اس نے کئی روز تک کھانا تک ترک کر دیا تھا۔ یہ پہلی بری خبر تھی جو فرلندہ کو ملی، اور اس بری خبر نے فرلندہ ہی نہیں بلکہ اس کی ملکہ ایزابیلا کی بھی نیندیں حرام کر کے رکھ دی تھیں۔ دوسرا صدمہ فرلندہ اور اس کی ملکہ ایزابیلا کو اس وقت پہنچا جب ان کا سپہ سالار اعلیٰ اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں کرتبہ پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی ہولی بردرہڈ اور سیون سسٹر کے بچے کچے لشکر بھی کرتبہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے سالار اعلیٰ آگیلار، گون سالود اور شالیب بھی تھے۔ ان سالاروں کی شکست کے بعد آمد سے فرلندہ کے دل پر دوسری ضرب لگی تھی۔